بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، سورہ المعارج اس کی آخری کچھ آیتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ کرے آج ہم پوری کر لیں۔ آیتیں تو ہم پوری کر ہی رہے ہیں، چاہے ایک ہو چاہے 10، لیکن ہر آیت پر عمل ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں تو اپنے آپ کو بہت پیچھے پاتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ حضرات آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی طرح بنائیں، اور ہم سب جو ہے ہر آیت کو اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ جو آج کی آیت ہے وہ آیت نمبر 36 ہے سورہ معارج کی، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما للذین کفروا قبلک مہطعین۔ اور اس سے پہلے کتنی پیاری باتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جس کے تفسیر میں اصل میں ڈوب جائیں بس آدمی، یعنی سوچتا رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کی یہ حالت کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور کیا کرے اور کیا نہیں کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر نمازی اس سے دور ہے، نمازیوں میں وہ بات نہیں ہوتی۔ پھر نمازیوں کی جو صفات بتائی ہے وہ یعنی پورے اسلام کو کور کرتی ہے۔ اس پورے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما للذین کفروا قبلک مہطعین۔ تو کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ وہ آپ کی طرف سے تیزی سے دائیں بائیں ہو کر بھی آپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ان مکے کے کافروں کو کیا ہو گیا۔ یہ لوگ بجائے آپ کی طرف آنے کے، یعنی گروپ بائی گروپ، رائٹ لیفٹ ادھر ادھر بھاگ جا رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ اب بولیے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے قریب ہونے جاتے ہیں، اسلام سمجھانے جاتے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، تیزی سے ہٹ جاتے ہیں، اور گروپ کے گروپ بنا کے ہٹ جاتے ہیں۔ عزین جو ہے عزت سے، اس کے معنی جو ہے گروپ کے بھی لیے گئے۔ ابھی شاید میں میرے لیے کیا پیغام ہے؟ کافر بھاگ رہے ہیں تو اس میں اس کا مجھ سے ایک مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ جب ایک مسلمان اس آیت کو پڑھے گا اور اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہے گا، تو مجھے بھی تو سوچنا ہے کہ میرا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب جب مجھے بلاتی ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ میں حضور کی طرف واپس آتا ہوں، آپ کی زندگی کا سہارا لیتا ہوں، ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہوں، سنتوں کی پیروی کرتا ہوں، آپ کے طریقے کی پیروی کرتا ہوں، یا میں بھی راستہ کاٹ لیتا ہوں؟ بالکل ایسے جیسے کہ راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اگر رک کر بھیک مانگ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بناوٹی ہے، تو آدمی وہاں سے جلدی سے نکل جاتا اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اس آیت میں کافروں کی اس حالت کو بتایا جا رہا ہے جو مکہ کے لوگوں کی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، وہ اتنے ہی دور بھاگتے رہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں مگر میں بھی دور ہی بھاگ رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا جو اسلام مجھے اچھا لگتا ہے اس کو میں اختیار کر رہا ہوں، اور جس اسلام سے میری سماج کی رکاوٹ آتی ہے اور سماج کو میں بڑا سمجھتا ہوں، سماج کے ایٹیکیٹ کو بڑا سمجھتا ہوں سنتوں کے مقابلے میں، تو میں بھی اللہ کے رسول سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ بچائے۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ کیا ان میں سے ہر شخص، ان کافروں میں سے ہر شخص اس بات کی لالچ رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا جوڑا اس بات کا؟ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے دور بھاگ رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے۔ تو پھر اس کے جواب میں قرآن کا یہ کہنا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں
ہر ایک چیز میں سے یہ سوچتا ہے کہ وہ ایسے ہی جنت میں جائے گا. بس قریش میں پیدا ہوئے، ہم عرب ہیں، قریش میں ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہمارا نسل، ہمارا نسب، ہمارا حسب، ہمارا سوسائٹی میں مقام، یہ سب چیزیں ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. میں پھر عرض کروں گا، اس آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈیے. یہ بات بھی ہے، کیا ظفر اور انور اور عبد المجید اور باجی محترمہ اور ہمارے اعظم بھائی اور حبیب بھائی اور جتنے جن کو ہم جانتے ہیں جو مسلمان ہیں، کیا ہم میں سے بھی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بس ایسی جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ خالی اسلام، صرف اسلام کی بنیاد پر کوئی بھی نہیں جائے گا. قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتی عربوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، یہ کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ بولو کہ تم مسلمان ہوئے ہو. تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تم نے یہ دعویٰ کیا ہے اور تمہیں اس بات سے اتفاق ہے. آگے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، 26 پارے میں اللہ نے فرمایا جب تک ایمان تمہارے دل میں نہ داخل ہو جائے. کیا ظفر کے دل میں ایمان داخل ہو گیا اس 50-60 سال گزارنے کے بعد؟ ایمان داخل ہوا یا نہیں داخل ہوا یہ میرا عمل بتائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. صحیح حدیث ہے. ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر پیدا ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے. اور میرا عمل کٹا پیٹا ہے. نماز پڑھا تو جھوٹ بول دیا، نماز پڑھا تو یہ کیا، نماز بھی پڑھ لیا وہ بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لیا یہ بھی کر لیا. جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، سچ بھی بولتے رہتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے بھی رہتے ہیں. جو سنت میٹھی میٹھی لگتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اشراق کی نماز پڑھنا سنت ہے، ہاں بلا شبہ ہے. تہجد پڑھنا سنت ہے، ہاں بلا شبہ ہے. اچھا، اب حرام نہ کھانا یہ فرض ہے. آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے، یہ سب جو ہے اسلام کے مطابق ہو، یہاں پھسل گئے. اپنی مرضی کا ہمارا چہرہ ہے، اپنی مرضی کے ہمارے کپڑے ہیں، اپنی مرضی کا ہمارے کھانے ہیں، گھر کے کھانے، اور دعوتوں کے تو پوچھو ہی مت. یعنی جہاں ہم کو جو ہے وہ فضول خرچی کرنا ہے وہ ہم جم کے کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں، وہاں پر اسلام ہمارا غائب ہے. تو یہ بات کہ کیا ہم میں سے ان میں سے یہ سمجھتا ہے کافروں میں سے کہ وہ کرے کچھ نہیں اور اس کو جنت مل جائے گی. یہ جو بات ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اصل میں آپ یہ سمجھیے کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے اور پھر نبی بنائے گئے اور آپ نے اسلام کی طرف بلایا، تو مکے کے ان لوگوں کو اپنے نسب، اپنے عرب ہونے، اس کا ایسا گھمنڈ تھا، اتنا خطرناک گھمنڈ تھا کہ اس گھمنڈ کو آپ ایک بہت معمولی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ گلف میں رہنے والے جو ہے ہر کنٹری کے جو لوکلز ہیں ان کا سلوک باہر کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. وہ ایک امتیاز رکھتے ہیں، ایک گویا ان کے رویے سے محسوس ہوتا کہ وہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوکل نہیں ہو، تم یہاں کے سٹیزن نہیں ہو. تو یہ کہ میں عرب ہوں اور میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اس کے سامنے کسی چیز کو گنتے نہیں تھے. تو اس لیے اسی بات پہ جب ان سے بولا جائے گا تم ایمان لاؤ، تم اللہ کی بات پر چلو، بتوں کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے ارے یہ سب کون کرتا ہے، ہم تو یہ ہے، ہم تو 30واں خان ہے، ہمارا تو یہ نسب ہے، ہم تو یہ عرب ہے، ہم کو تو یہاں یہ ملا ہے، ہم کو اتنی ہائی خاندان کا بنایا ہے، ہائی فیملی کا بنایا ہے، جنت بھی یوں مل جائے گی. تو یہ اس طرح کی باتیں. تو ان کا یہ جو غرور ہے، میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، میرا قبیلہ یہ ہے وہ ہے، تو اس پر اللہ نے فرمایا کلا، بات ویسی نہیں ہے، ہرگز ویسی نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو یہ جانتے ہیں. اور سچی بات کیا ہے، ہر وہ انسان
جو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے جب غرور کرے، تکبر کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے صرف یہ پوچھتا ہے، ارے میرے بندے، تجھے معلوم تیری اوقات کیا ہے؟ ایک قطرے سے، ایک گندے قطرے سے تو پیدا ہوا، تو تجھے اکڑ نصیب بھی نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی معمولی آدمی تھا، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، بھوکا مر رہا تھا، آپ نے اس کو سہارا دیا، ہر طرح کا اس کو سہارا دیا، اور جب وہ مضبوط ہو گیا تو آپ کے اوپر ہی وہ اکڑنے لگا، آپ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اور یہ بات اس نے اتنی زیادہ کی کہ تنگ آ کر آپ نے اس سے پوچھا کہ ارے بھائی، تجھے تیری اوقات یاد ہے؟ تو کیا تھا؟ ارے سڑک پہ بھیک مانگ رہا تھا، اٹھا کے میں نے تجھے جو ہے تو لگایا، اور آج 4 پیسے آ گئے تھے تو مجھ سے بھی زیادہ اکڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جتنے انسان، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں گمراہ یا ایسے ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، مما یعلمون، آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ سے کس چیز سے پیدا کیا؟ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں بھی یہ ہم کو سبق ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ جب شیطان ہمیں بہکائے، ہم بھی اپنے بارے میں سوچ لیں، ظفر تو کون ہے؟ یہ گندے قطرے سے پیدا کیا ہوا، اب تو اکڑ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت سفیان ثوری، یہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں کہ جو انتہائی تصوف کے اعلیٰ مقام پر صحیح تصوف، اللہ کو ایک ماننے والے اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو بھلا دینے والے، انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں تو میری ساری اکڑ نکل جاتی ہے۔ تم اتنے گندے ہو، اتنی گندی چیز سے بنے ہو، اب تم دنیا میں اپنی ناک، پیر، ہاتھ، پیسہ، کوٹی، اپنا یہ اپنا وہ، اس کے اوپر اکڑ کرو تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، حسرت والی بات ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مشرق اور مغرب کے رب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، یہ اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں جو ہوں مشرق اور مغرب کا میں مالک ہوں، میں یہ اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انا لقادرون، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو بدل دیں ان سے بھی اچھے لوگوں میں، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے آگے نکل جانے والا ہے ہی نہیں، یعنی جو اللہ نے طے کر لیا وہی ہو کر رہے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت مشرق اور مغرب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ عربی زبان میں جب ایسا بولا جائے مشرق اور مغرب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا۔ ایک مزیدار بات سنیے، ہمارے عربوں کو اس زمانے کے کیا یہ معلوم تھا کہ دنیا میں اگر کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں دن بھی ہوتا ہے؟ جی نہیں معلوم تھا، ان کو صرف ایک موٹی بات معلوم ہے، دن میں سورج نکلتا ہے اور رات میں ڈوب جاتا ہے۔ ان کی عربی زبان کا کمال دیکھیے، ان الفاظ کو دیکھیے، مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ، مغرب سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ پوری دنیا کو تقسیم کرنا چاہیں بس ہو گئی، پوری دنیا آ گئی ان دو الفاظ میں۔ مشرق میں وہ سارے ملک آ گئے جہاں اپنے اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے، اور مغرب میں وہ سارے کنٹریز آ گئے جہاں ان کے ٹائمنگز کے حساب سے رات ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ انہی دونوں الفاظ کو لے کر اللہ نے فرمایا کہ میں مشرق اور مغرب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اب اس دونوں الفاظ کے بعد دنیا کا کوئی ملک بچا جو اس کے اندر نہیں آتا ہے؟ وہ زمین جس کو ہم زمین کہتے ہیں، وہ ساری زمین ان دو حصوں میں تقسیم ہے، اور ان سب کو ملا کر یعنی پوری دنیا کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو بدل دیں۔ کن کو بدل دیں؟ ان کافروں کو جو اپنے حسب نسب، اپنی جسمانی ساخت، اپنا مال، اپنے عرب ہونے پر ناش کر رہے ہیں، ہم ان کو بدل دیں گے خیرا منہم، ان لوگوں سے جو ان سے بھی اچھے ہوں گے۔
یہاں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے، یہاں تک کہ علامہ ابن کثیر نے بھی جو تفسیر فرمائی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. آپ جیسے سنیں گے آپ چونک جائیں گے. اگر آپ واقعی سن رہے ہیں تو آپ چونک جائیں گے اور آپ خود کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے. دیکھیے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن، دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں علامہ، میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، تو اس میں لکھ رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ یعنی قیامت میں ہم ان کو بدل دیں گے ان بدنوں، ان جسموں سے بھی اچھے جو اس وقت ہیں. یہ آیت کس سے کہی جا رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں، کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم جن چیزوں پر آ جا کرتے ہو، اپنی عربیت پر، عرب ہونے پر، اپنے قوموں کے ٹائٹل پر، قریش، بنو کنانہ، بنو غفار، بنو فلاں، اور اپنے مال پر، جیسے ولید بن مغیرہ، اور دوسرے بولتے تھے مجھے دنیا میں تمہارے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، وہ آخرت میں اگر ایسی سزا ہونے والی ہوگی نا، یہ سارا مال دے دوں گا، بھائی یہ لے لو، ہم کو چھوڑ دو، چھوٹ جاؤں گا. تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر قادر ہے کہ جو جسم، جو بدن، جو باڈی اللہ نے آج ان کو دی ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی اچھی دے دے. اب یہ بتائیے جتنے کفار ہیں اس وقت کے اور آج کے اور کسی زمانے کے، اس دنیا میں ان کو جو باڈی ملی ہے، وہ آخرت میں جاتے کہاں جانے والے ہیں؟ کیا وہ جنت میں جانے والے ہیں؟ جنت میں جائیں گے تو باڈی اچھی ملے گی، اللہ مجھے بنا دے آپ سب کو. اور جہنم میں جائیں گے تو وہاں باڈی اچھی ملے گی. تو یہ الٹی تفسیر ہو گئی ہے. تو میری نہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے علماء نے کس لحاظ سے یہ بات کہی ہے. اور اردو مفسرین ہمارے علماء وہ پہلے عربی کی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی روشنی میں جو ہے کچھ اپنی طرف سے بناتے ہیں تفسیر، تقریباً وہ بھی اسی طرف میں ہیں. اور میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اگر دنیا کی بات کی جائے تو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ أَلَا نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کا تعلق آخرت سے. یہ بات صحیح کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مکے کے کافرو، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تم کو بدل دیں. اب اگر آپ اس کو یہ بلائیں، ہم قیامت میں اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری موجودہ باڈی کو بدل کر اس سے اچھی باڈی تم کو قیامت میں دے دیں، تو قیامت کے منظر کے اعتبار سے، ان کے آخری انجام کے اعتبار سے انہیں جانا ہے جہنم میں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جہنم میں ڈالے گا اور موجودہ صورت سے بھی زیادہ اچھی صورت وہاں دے دے گا. بالکل الٹی بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، اور نبی نے بھی اس کو فرمایا کہ ہر کافر، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ پیر، کئی کاؤنٹلیس ٹائم مور ان کو بڑا بنا دیا جائے گا. اگر ایک عام انسان کو، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ظفر کی یہ صورت ہے، اس کے گال ایسے ہیں، اس کی ناک ایسے، ہاتھ ایسے ہیں. فرض کر لیجئے اللہ مجھے بچائے، میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم سب کو بچائے. میں درس کے لیے آیا اور آپ نے زوم پر جیسے مجھے دیکھا، میرے چہرے پہ بڑی سوجن ہے، میرا سر اتنا ابھی موجودہ شکل سے 4 گنا زیادہ دکھ رہا ہے. آپ کے خیال میں زیادہ خوبصورت لگوں گا؟ ہنسنے والی بات ہے. تو آخرت میں ہر کافر کا جو جہنم میں جلے گا، اس کا جسم جو ہے انتہا سے زیادہ موٹا تازہ ہوگا، مگر بھیانک، انتہائی کریہ. تو میری چھوٹی سی سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، اور اس مطلب کی طرف جو ہے مختلف دوسرے تابعین نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم تم کو آخرت میں بدل دیں گے.
تم سے اچھے لوگ جائیں وہاں پر، یعنی جنت میں جانے والے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو آپ ان کو چھوڑو، فذرہم ان کا خیال چھوڑ دو، یخوضوا ویلعبوا یہ خوض کرتے رہے، غور و خوض، یعنی غور و خوض تو اچھے معنی میں استعمال ہوتا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ بحثیں کرتے رہیں، سیدھی بات کا الٹا مطلب نکالتے رہیں. وَيَلْعَبُوا اور دنیا سے کھیلتے رہیں. دنیا میں غرق ہو جانے کو اللہ نے پورے قرآن میں یلعب لہو و لعب سے تعبیر فرمایا ہے کہ آدمی پیسہ گنتے بیٹھے، یا وہ جو ہے تو بس دنیا میں اچھا بھی کھا گیا، اچھا کیا بنے گا. اب اگر اس کے پاس اس کی بیوی ہے، ہاں بھئی وہ بہت دن سے میں نے نا فلاں پکوڑے نہیں کھائے ہیں، بطور نعمت کے مومن بھی بولتا ہے، جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے. سوال یہ ہے کہ بولنے والا رات دن یہ سوچتا ہے آج یہ پکوڑا کھایا، آج سحری میں مجھے وہ کھانا، افطاری میں مجھے یہ چاہیے، عام دنوں میں مجھے وہ چاہیے، وہ صبح یہ کیوں نہیں ملا، وہ شام کو کیا ہوگا، وہ ڈش کہاں ہوتی ہے فلاں چاہیے، وہ فلاں جگہ کی اچھی ہوتی ہے. رات دن کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا. وہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں گھومنے جائیں گے. ہر دفعے اس جگہ کی تلاش ہے جو زیادہ خوبصورت ہے، باربیکیوز کے بہانے ڈھونڈے گھر میں اور باہر. ایک زندگی ہے، اور ایک یہ ہے اللہ کے پابند ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، آخرت کی فکر چھائی ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہے کبھی جی چاہا کہ کچھ اچھا سا کھا لیں. میں آپ کو آگے ایک ایسی مثال دینے جا رہا ہوں نا کہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھیے، کی امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پلیز غور سے سنیے، امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، سب کا اتفاق ہے. اور حضرت ابو بکر کون ہے؟ اسلام پر عمل کرنے میں ان سے آگے دنیا کا کوئی مسلمان نہیں تھا، نہ ان کے دور میں تھا، بات کے دور میں چھوڑ دیجیے. اور حضرت ابو بکر کون؟ جن کا تقوی، سادہ زندگی، اور جن کی جو ہے تو پاکیزگی، اور مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال سے کئی غریب مسلمانوں کو جو مار کھا رہے تھے خریدا اور ان کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، اپنا مال لٹا دیا. اگر مال کے اعتبار سے بھی بات کریں نا میرے بھائیوں میرے بہنوں، تو یہ اس امت کا ہر فرد حضرت خدیجہ کا احسان مانے نمبر 1. نبی تو چھوڑیے، نبی تو سپر ہے، نیچے اتریں گے تو مال اگر حضرت خدیجہ نے خرچ کیا نا اس کی مثال نہیں ملتی. اور حضرت خدیجہ کے بعد سن لیجئے، عورتوں کو پہچانیے، اسلام میں عورت کا رتبہ مردوں سے آگے بڑھ گیا اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں. حضرت خدیجہ کے بعد اور حضرت عثمان سے بھی پہلے جن کے صدقہ و خیرات کی انتہا نہیں ہے، حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا. اور جب خلیفہ بنے تو ان کی جو سیلری تھی کتنے ہزار مقرر ہوئی تھی. ملک کے صدر کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے؟ 1 ملین تو ہونا چاہیے نا. تو ان کی تنخواہ یہ مقرر ہوئی تھی کہ جو مسلمان جہاد میں جاتے ہیں ان میں ہر ایک جہادی مسلمان کو جو تنخواہ دی جاتی وہ خلیفہ وقت کی تنخواہ ہوگی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا ایک یہ زندگی ہے کہ رات دن کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا، اور کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا. ایک زندگی یہ ہے جو اسلام میں حرام ہے، جو زندگی جہنم میں لے جانے والی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مسلمان ایسا بن جائے کہ وہ نہ کھانے کا شوق اس کو ہو، نہ پہنے کا ہو، نہ وہ کچھ اچھا کھائے نہ وہ اچھا پہنے. تو اس کی میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر اپنی سادے تقوی اور طہارت، جس کے مقابلے میں پوری امت ایک طرف ہے، اور وہ خلیفہ بنے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعے اپنی بیوی سے ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرا کچھ میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا بھائی میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں تم کو میٹھا کھلاؤں. اب انہوں نے جو ہے وہ بیچاری نے پیسے جیسے تیسے کیا بچایا ہوگا اس اللہ کی نیک بندی نے، اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے کچھ کاٹ کسر کر کے ذرا سے پیسے جمع کر لیے اور یہ میٹھا بنایا.
انہوں نے کہا تجربے سے معلوم ہوا کہ اتنی تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، کل سے جو ہے تنخواہ میں اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بیوی نے میٹھا کھانے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت ابو بکر نے یہ جواب نہیں دیا، ہاں یہ تو دنیا داری ہے، تو میٹھا مانگتی ہو، ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہا میری تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ تو اسی گنجائش ہے ہم کبھی میٹھا بھی کھائیں تو کبھی کھارا بھی کھائیں، مگر اس کھانے کو مقصد نہ بنا لیں۔ اور مقصد بنانے کا مطلب ہے رات دن پریشان ہے۔ میں ایسے لوگوں کے درمیان میں رہا ہوں، میں آپ کو ان کا نام نہیں بولوں گا، کہ ہر دفعہ یہ سوال ہوتا ہے، بھائی یو ای میں کون سے ہوٹل میں سب سے اچھی چیز پکتی ہے، وہ کون سی چیز سب سے، کباب سب سے زیادہ اچھا کہاں کے ہوتے ہیں؟ تو اپنے ڈرائیور کو بھیج کر وہ وہاں سے وہاں کے کباب منگوائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اسے بچنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یخوضوا ویلعبوا، چھوڑو ان کافروں کو، ان کو کھیلنے دو دنیا کی زندگی میں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملاقات کر لیں کہ جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، یوعد دھمکی دے رہا، یعنی قیامت۔ اب قیامت کی بات آ گئی تو ذکر چھڑتا ہے جب قیامت کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے۔ اب قیامت کے جلوے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ دن جب وہ اجداث سے، قبر کے گڑھوں سے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ سراعا، جلدی 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 نکلیں گے، ہے نا؟ حدیث میں آیا کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے زندہ ہو کر نکلیں گے۔ اگر آپ دنیا جب سے بنی ہے حساب لگا لیں تو ایک ایک گڑھے میں اب تک 700 تو دفن ہو چکے ہوں گے، مگر نبی نے فرمایا 70۔ عربی میں اگر کثرت بتانی ہو تو یہ بولتے تھے، جیسے ہم اردو میں کثرت بتانی ہے تو ہم، کوئی بولتا ہے کئی سو تھے، کوئی بولتا ہے یار ہزاروں تھے، وہ سووں میں بھی نہیں تھے مگر وہ بولے گا ہزاروں۔ تو یہ بات کہ وہ قبر سے نکلیں گے تو نبی نے فرمایا کہ ایک ایک جگہ سے 70 افراد زندہ باہر آئیں گے، یہ جلدی جلدی باہر آئیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، بالکل ایسے نکلیں گے تیزی سے جیسے کہ ان کو دیے ہوئے ٹارگٹ کی طرف ان کو بھاگ کر جانا ہے۔ سب نے یہاں نصب جو ہے، نصب کی جمع ہے، نصب کہتے ہیں اس علامت کو جو کسی ٹارگٹ کو مقرر کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ کرکٹ کے 3 لکڑیاں وہاں ایک جگہ ڈال دی تو بھائی آپ کو آپ کے بال کو وہاں ٹچ ہونا ہے، تو ہم کہیں گے وہ نصب ہے، اور اس کی جمع نصب۔ اسی سے نصب جو ہے اس کا ایک ورڈ یہ بھی ہے نصیب، جو اردو میں آ گیا حصہ۔ تو ہر ایک کا ایک حصہ جو میرے، اگر ایک ایپل کاٹا جا رہا ہے، ایک سیب ہم سب میں کاٹا جا رہا، میں نے کہا بھائی میرا حصہ دینا، تو یعنی اس ایک سیب میں سے جو شاخ مجھے کھانی ہے میرا وہ حصہ دے دو، تو وہ کہلایا جائے گا نصیب۔ یہاں سے اردو میں بڑا، عربی کے اس لفظ کو بڑا بہترین استعمال کیا گیا کہ نصیب، کہ دنیا کے رزقوں میں اور دنیا کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو طے کیا ہے۔ تو یہاں یہ کہ یہ قبروں سے نکل کر ایسے بھاگیں گے تیز کہ جیسے کہ ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ تک جا کے تم کو بھاگنا ہے، یعنی آخرت کی ہولناکی میں قبر سے نکلے، اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر اس کو کھڑے ہونا ہے۔ خاشعۃ ابصارہم، اللہ بچائے، نظریں نیچی ہوں گی، گھبراہٹ، اپنے گناہوں کا احساس، اور اب قیامت ہے، اور اب آخری فیصلہ ہونے والا ہے، آج فائنل ججمنٹ ہوگا، نظریں نیچی، ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے کہ آخری انجام اس عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا جو اس سورہ کی بالکل پہلی آیت میں تھا، سأل سائل بعذاب واقع علی الکافرین، کہ وہ عذاب، کسی نے پوچھا کہ بھئی جو عذاب جو کہ ہر حال میں پیش آنے والا ہے اور کافروں پر آئے گا، تو اس کا نتیجہ آخر میں یہ بتا دیا۔ اگر اس سورہ کو آپ شروع سے اس کے اخیر تک دیکھیں تو اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے عذاب کی کیفیت، شروع سے لے کے اخیر تک، وہ کافروں کے بارے میں ہے۔
الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر میں نے عرض کیا نا ہاں ہم مسلمان ہیں، پیدا ہوئے تھے تو مسلمان تھے، اور جوان ہوئے تو مسلمان تھے، اور بوڑھے ہو گئے تو مسلمان ہیں، اور قبر میں جائیں گے تو مسلمان ہیں۔ ایمان یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، جیسے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب فصدقہ العمل، ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے بولے ہاں بھائی ظفر بھائی آپ کے پاس ایمان آپ کے دل کے اندر ہے، میں آپ کو بولوں گا نہیں میرے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے بعد آپ میری طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گے۔ تو مجھے بھی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے میرے دل کے اندر ایمان ہے، انشاءاللہ ہوگا، اللہ جانتا، مخلص ہیں، روتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جو نیک عمل سامنے آتا ہے کرتے ہیں، مگر جو آگے کی شرط ہے نا وہ ہم سب فیل ہیں۔ صدقہ العمل، عمل تصدیق کرے۔ کیا میری نماز میرے ایمان کی تصدیق کرتی ہے؟ بالکل نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ ہم سستی سے نماز پڑھتے ہیں، اور سستی سے نماز پڑھنے کو اللہ نے قرآن مجید میں بلایا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافق کے بارے میں۔ یہ منافق ڈبل رول رکھنے والے، اندر سے کفر اور باہر سے ایمان ظاہر کرنے والے، یہ جب بھی نماز کو آتے ہیں تو کسالہ، کسلان کی جمع، سستی سے، لیزی پنے کے ساتھ۔ اب بتاؤ کہ میری ہر 5 وقت کی نماز لیزینس کے ساتھ ہے یا ہر نماز کے وقت میرا ایمان جاگ جاتا ہے؟ معلوم کیسے جاگتا ہے؟ جس دن کسی کو ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے اور جس دن اسی آدمی کی چھٹی ہوتی ہے، آپ دونوں کیفیت میں دیکھیے، ڈیوٹی پر جانا ہے کیا فٹافٹ اٹھ جاتے ہیں، کیا ایکٹیونیس ہوتا، گھر میں دیکھو تو لگتا ہے ہنگامہ آ گیا ہے، کپڑا دیکھا جا رہا، کھانا دیکھا جا رہا، اٹھا جا رہا، بیٹھا جا رہا، ایک دم زبردست ایکٹنگ، بہت زبردست۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں، لفٹ کی طرف آ رہے ہیں، اس کا انداز ہی بدلا ہوا ہے، کار میں بیٹھے بس ڈیوٹی 8:30 اس کو بولتے ہیں دل کا یقین، جو بتا رہا ہے ظاہری عمل میں اس آدمی کو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اسی آدمی کو فرائیڈے کی چھٹی آئی، سنڈے کی چھٹی آئی، او ہو گھر میں دیکھو صوفے پر، زمین پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے یار اس سے آرام کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں ان کو نماز کو جانا ہے، ہاں بالکل نماز کو جانا ہے۔ اذان ہوئی، اب آپ اٹھے، پھر آپ نے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، دنیا کی باتیں سوچتے ہوئے آپ نے وضو کیا۔ ایک مسلمان کا نماز کے لیے وضو کرنا، اسی مسلمان کا ڈیوٹی کو جانے کے لیے چہرہ دھونا، میرے بھائیوں یہ دو الگ الگ چہرے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ کس چیز پر ایمان ہے اور کس چیز پر ایمان نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، میں آپ لوگوں کو الزام نہیں دے رہا ہوں، میرا کام ہے اپنی چھوٹی سی عقل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو پیش کروں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات آپ کے حق میں نہیں ہے، الحمدللہ میری دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کے جیسا بنا دے کہ میں بھی ہر نماز کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے ایسا پرفیکٹ جاؤں کہ بس میں گھر سے نکل کے مسجد جاؤں تو ہر جانے آنے والے کو لگے ارے یار یہ نماز کو جا رہا ہے۔ ہم جب ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں نا اور بزنس کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی بھی دیکھے گا سمجھے گا ہاں اس کی ڈیوٹی جا رہا ہے، لیکن اگر ہم نماز کو جا رہے ہیں نا، کوئی مسلمان بھی نہیں سوچ سکتا الا یہ کہ جو مسلمان اس کو معلوم ہے اذان ہوئی تو یہ ٹوپی پہنے میں، کرتا پاجامہ ہے، ہاں چلو یہ جا رہے ہیں نماز کو۔ تو میرے بھائی میرا مطلب ہے ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ ایمان بھی ہمارے دل کے اندر ہو تو وہ ظاہر ہو، ہمارے کام میں، ہمارے بیان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے ہنسنے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہماری زندگی کے ہر معاملے۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے الہ آباد جا رہے ہیں، اور ایک سکھ جو اس ٹرین کا گارڈ ہے وہ ان کو بہت مانتا تھا، وہ بھی ہے، اسے معلوم ہو گیا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور مولانا ڈبے کے اندر بیٹھے ہیں اور اس پوری ٹرین کا گارڈ جو ہے وہ نیچے کھڑا بڑی عزت سے بات کر رہا ہے۔ ان بٹوین ایک دیہاتی تھوڑے سے گنے کے ٹکڑے لے کر آیا کہ حضرت ہماری طرف سے ہدیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں سب نے لکھا ہے
مالداروں کا کبھی کوئی ہدیہ نہیں لیتے تھے، اور غریب لائے تو بڑی بڑی خوشی سے لیتے تھے جیسے اس نے ساری دنیا دے دی۔ تو مولانا نے اس کو بہت دعائیں دی، پھر اپنے ایک ساتھی سے کہا ذرا اس کا وزن کراؤ اور جو اس کا پیسہ بنتا وہ فیس دے کے پھر ڈبے ملا کے رکھو۔ گارڈ نے کہا حضرت نہیں نہیں رکھیے رکھیے، میں ہوں، کوئی ویسی بات نہیں، جاؤ بھائی ادھر رکھ دو۔ حضرت نے کہا کہ نہیں اس کا مجھے جو ہے تو وہ کسٹم دینا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ کیوں دے رہے ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، اگر میں ہوتا نا میں تو اس گارڈ کا بڑا شکریہ ادا کرتا، ارے بھائی ارے کیا آپ کی بات ہے، بہت بہت شکریہ آپ موجود ہیں، آنے دو۔ تو وہ بار بار بولتا رہا، مولانا بار بار ہوتے گئے۔ اس نے کہا حضرت آپ لکھنؤ سے الہ آباد جا رہے ہیں، میں الہ آباد تک ہوں، اگر الہ آباد کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں جانا ہے میں انتظام کرا دوں گا۔ حضرت فرمایا نہیں بھائی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ آگے جانا ہے؟ آگے کہاں جانا ہے؟ ٹکٹ آپ نے الہ آباد تک لیا ہے۔ نہیں بھائی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ حضرت آگے کہاں تک جانا ہے؟ تو بیان کرنے والے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے نمکین آنکھوں کے ساتھ میں کہا بھائی مجھے آخرت تک جانا ہے۔ دیکھو یہ ایمان ہے، مجھے آخرت تک جانا ہے۔ اپنے ہر عمل میں اللہ کرے مجھے توفیق، میں سوچوں ہر معاملے میں مجھے آخرت تک جانا ہے۔ جب میں کسی سے بات کروں، جب میں کوئی عمل کروں، دنیا کا کروں، آخرت کا کروں، میں سوچوں مجھے آخرت تک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ امین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ جی اللہم یا ربنا یا رب الاولی والآخرہ یا رب یوم القیامہ یا رب آمین الجنہ یا رب النار یا عزیز آمین الغفار انت الکریم وانت المعطی فلا عطاء بعد عطائک وانت يمسك الرحمة فلا يحل هذا الإمساك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين حسنة وقنا عذاب النار وقنا آمين عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة. اے میرے رب تیری توفیق سے ہم نے سورۃ المعارج کو ترجمے تفسیر کے ساتھ سن لیا اور سنا لیا، سمجھنے کی کوشش کی میں نے اور میرے ان بھائیوں بہنوں نے۔ اے رب العالمین اس میں بڑی بڑی وعیدیں کافروں کے بارے میں آئیں۔ اے اللہ یہ بھی تو سچ ہے، اگر وہی صفت میرے اندر ہے، کسی مسلمان کے اندر ہے، تو پھر اس کا بھی تو یہی حشر ہوگا۔ تو اے اللہ اس سورہ کی برکت سے ان ساری بری صفات کا جس میں کافروں کا ذکر ہوا، اس میں میرے ماں باپ، بھائی بہنوں، بیوی بچوں، رشتہ داروں، میرے تمام مخلص دوستوں اور مسلم پڑوسیوں اور ہر مسلمان کو ان ساری بری صفات سے نجات عطا فرما۔ اور اے آمین یا اللہ رب العالمین۔ اس میں تو نے ہمیں سکھایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو ہے وعدہ پورا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اور اس کی تمام اہمیتوں کو جان کر پڑھتا ہے۔ اے میرے اللہ ایسی نماز مجھے، میرے ان بھائیوں بہنوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے رب العالمین ہر آیت کو آمین جب میں پڑھوں یا میں اسے سیکھوں تو میں اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے اور دنیا کے آمین تمام مسلمانوں سے جو غلطی ہو رہی ہے، اے اللہ ہم بڑے بدتمیز ہیں، اے اللہ ہم تیری رحمت کو ٹھکراتے ہیں، گناہوں کو کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہر مسلمان کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آمین یا رب ہماری العالمین۔ ہدایت کا فیصلہ فرما۔ ہم قرآن آمین پڑھتے ہیں، ہم قرآن سمجھتے ہیں، اے اللہ ہماری طرح ہر وہ مسلمان مرد عورت اپنے اپنے گھروں میں یا انٹرنیٹ پر یا واٹس ایپ پر یا علماء کے بیانات میں بیٹھتا ہے، سنتا ہے، تو اے اللہ ہم سب کو اور بیان کرنے والوں کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آمین رمضان میں ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ حالات آمین خراب ہیں، اے اللہ ہم نہیں جانتے کب بجلی گرنے والی ہے اور کتنے مسلمانوں کو مارا جانے والا ہے اور مار رہے ہیں۔ اے اللہ اس رمضان کو اے اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کا اے اللہ مہینہ بنا دے۔ ہر جگہ سے مسلمانوں کی ایمان کی، ان کے جان و مال کی، ان کی تمام عزت و آبرو کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے رب العالمین جو روزے اس سال کے گزر چکے اس میں ہم نے نقصان اٹھایا، سویا اور کھایا
اور اللہ فارمیلٹی پوری کی کہ 2 رکعت پڑھ لی اور تراویح پڑھ لی اور تہجد پڑھ لیا، مگر اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے۔ اے اللہ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ نماز، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، اور زیادہ تلاوت اور عبادت، اور زیادہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رب العالمین اس رمضان کے بعد جب ہم باہر نکلے رمضان کے مہینے سے تو ہم وہ سارے عمل کرتے رہیں جو ہم رمضان میں کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے اپنے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اور اس کی ہر جائز خواہش کے لیے اے اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ ظہر بھائی، جزاک اللہ۔ حیاکم اللہ، حیاکم اللہ۔ چلیے انشاءاللہ